بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگان محترم و نوجوانان اسلام و معزز حاضرین، الحمدللہ اللہ کے ان نیک اور خوش نصیب بندوں کا سفر شروع ہو چکا ہے جو سفر بڑا ہی عظیم اور مقدس ہے، جس سفر کو زیارت حرمین شریفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام کے اندر عبادات کی کچھ ایسی ترتیب رکھی ہے سب سے پہلی بنیاد تو اسلام کی کلمہ ہے، جسے کلمہ توحید کے ساتھ ساتھ کلمہ معرفت بھی کہتے ہیں، کہ اس کلمے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، تعارف ہوتا ہے۔ اور دنیا کا بھی اصول یہ ہے کہ تعارف تعلق میں تبدیل ہوتا ہے، پہچان اور شناخت لوگوں کے درمیان جوڑ پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے تعلق کی اگلی منزل بنائی نماز کو۔ کلمہ توحید جب بندہ مومن پڑھ لیتا ہے تو اس سے اللہ کی معرفت اور پہچان ہو جاتی ہے۔ اب یہ معرفت تعلق کو چاہتی ہے، یہ تعارف تعلق میں تبدیل ہونا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی منزل بنائی، تعلق کی ایک صورت بنائی۔ الصلاۃ بین العبد، الصلاۃ صلۃ بین العبد و رب، نماز بندے اور رب کے درمیان تعلق پیدا کرتی ہے، جوڑ رشتہ اور نسبت پیدا کرتی ہے۔ تو تعارف نماز کی وجہ سے تعلق میں تبدیل ہوا۔ اب تعلق کی اگلی منزل ہے محبت۔ انسان جس سے تعلق رکھتا ہے، جس سے رشتہ جوڑتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ اور محبت میں عام طور پر انسان کو جہاں جانی قربانی دینی پڑتی ہے وہیں مالی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ چنانچہ تعلق کو محبت میں تبدیل کرنے کے لیے انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ تو تعلق سے آگے جو محبت کی منزل ہے، اللہ نے زکوٰۃ کو محبت کی منزل بنایا، کہ انسان مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کے اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کے اس تعلق کو زیادہ اور جوڑنے کے لیے انسان مال کو خرچ کرتا ہے۔ تو تعلق سے اگلی منزل محبت ہے، انسان جسے چاہتا ہے اس پر مال بھی خرچ کرتا ہے۔ اب محبت سے اگلی منزل عشق ہے۔ محبت تقسیم ہوتی ہے لیکن عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ انسان جس سے عشق کرتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ عشق انسان کو ہر چیز سے کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ عشق کی وہ منزل اللہ نے روزے کو بنائی،
کہ عاشق اپنے آپ کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے محبوب سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے، وقت پر کھاتا نہیں، وقت پر سوتا نہیں، اسے اپنے آرام و راحت کا خیال نہیں ہوتا۔ تو محبت کی اگلی منزل عشق ہے۔ روزہ رکھ کر انسان اپنے رب سے عشق کا اظہار کرتا ہے، بھوکا اور پیاسا رہ کر اپنے اس تعلق اور محبت کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ اب عشق کی اگلی منزل ہے وصال، ملاقات۔ جب تعارف ہوا، تعارف تعلق میں تبدیل ہوا، تعلق محبت میں تبدیل، اور محبت عشق میں، اور عشق اپنے معشوق سے ملاقات چاہتا ہے۔ عشق کی اگلی منزل معشوق سے وصال اور ملاقات ہے، اس سے ملنا ہے۔ چنانچہ عشق کی اگلی منزل وصال، اللہ نے حج کو جوڑ دیا کہ گویا عاشق اپنے معشوق سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے وہ آ رہا ہے۔ اسی لیے حضرات مفسرین اور محدثین نے حج کی اس عبادت کو، حج کے اس سفر کو عاشقانہ عبادت قرار دیا۔ یہ ایک عاشقانہ سفر ہے، ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ حج نام ہی ہے ہم اللہ کے ان نیک اور معصوم بندوں کی چند اداؤں کا، چند وفاؤں کا، ان کے چند طریقوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی چند اداؤں اور چند وفاؤں اور ان کے طور طریقوں کو عبادت بنا کر اسے حج قرار دے دیا۔ حج کے سفر پر آپ نگاہ ڈالیں گے، حج کی ان عبادات پر، حج کے ان اعمال اور ارکان پر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے ہر عمل کسی نہ کسی نبی نے یہ کام کیا۔ چنانچہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کر دیا تھا کہ عرفات میں حاجی کو کیوں ٹھہرایا جاتا ہے، عرفات کا نام عرفات کیوں پڑا، مینا کی اس مقدس وادی کو مینا کیوں کہا جاتا ہے، مزدلفہ میں رات کیوں گزارتے ہیں۔ آپ نے پوری تفصیل گزشتہ جمعہ سماعت فرمائی۔ پھر وہ سلسلہ پہنچا تھا حضرت آدم علیہ السلام چونکہ دنیا کے سب سے پہلے حاجی ہیں، اور حکم ہے حاجی کو کہ اپنے طواف کا آغاز، طواف کی ابتدا حجر اسود سے کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب حجر اسود کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو چونکہ حجر اسود یہ جنت کا ایک پتھر ہے، اللہ نے اسے جنت سے بھیجا ہے، اس کی تاثیر میں نے عرض کی تھی کہ یہ لوگوں کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جو بھی اسے چھوتا ہے، چومتا ہے یا اس کی طرف ہاتھ دکھاتا ہے، استعلام کرتا ہے، انسان کے گناہوں کو وہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آ کر کھڑے ہوئے، حجر اسود نے پہچان لیا کہ یہ بندہ وہی ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کر کے اسے عالم بنایا، پھر اللہ نے اس کا نکاح کیا اور جنت میں بھیجا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے دانے کو نہ کھاؤ، اس بندے نے نافرمانی کی اور اس دانے کو کھا لیا، تو حجر اسود نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہچان لیا اور آدم علیہ السلام سے اس نے سوال کیا،
اے آدم تم وہی تو ہو کہ جسے اللہ نے جس پر اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا انعام کیا، اور تم نے جنت کے اندر اللہ کی نافرمانی کی، اور تم نے وہ گناہ کیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، وہ کام کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پھر رونے لگے۔ جانوروں نے تانا دیا، اب یہ پتھر بھی تانا دیتا ہے۔ پتھر بھی آدم علیہ السلام کو شرمندہ کر رہا ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں۔ گناہ سے بغض رکھو، گنہگار سے نہیں۔ شریعت نے، اسلام نے گنہگاروں سے محبت کرنے کا اور محبت سے ان کو سمجھانے کا حکم دیا ہے۔ تمہیں شراب سے نفرت ہونی چاہیے، شرابی سے نہیں۔ سود سے مسلمان کو، مومن کو نفرت ہونی چاہیے، دشمنی اور عداوت ہونی چاہیے، سود خور سے نہیں۔ بے نمازی، نماز کے چھوڑنے کے اس عمل سے انسان کو نفرت ہونا چاہیے، بے نمازی سے نہیں۔ ظلم سے نفرت کرو، ظالم سے نہیں۔ غرض شریعت کا حکم ہے کہ گنہگاروں کو تانا نہ دو، گنہگاروں سے نفرت نہ کرو۔ حجر اسود نے شرمندہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، عار دلائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس گناہ کے نقطے کو نکال کر حجر اسود کے سینے پر لگا دیا۔ گناہ ایک سیاہی ہے، ایک ظلمت ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کیا، دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ گیا، دوسرا گناہ، دوسرا نقطہ، اس طرح انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اس گناہ کا نقطہ نکال کر اللہ تبارک و تعالی نے حجر اسود کے سینے پر لگا دیا۔ میرے بندے کو شرمندہ کرتے ہو، عار دلاتے ہو، تمہیں کیا حق ہے میرے گنہگار بندے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کا؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حجر اسود جو دودھ سے زیادہ سفید تھا اور روشن تھا، انسان کے گناہ پر شرمندہ کرنے کی وجہ سے، عار دلانے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اس گناہ کے سیاہ نقطے کو حجر اسود کے سینے پر لگا دیا۔ اللہ نے اسے یہ سزا دے دی کہ چل قیامت تک تو لوگوں کے گناہوں کو اپنے اندر لیتا رہے گا۔ وہ گناہ چوس چوس کر، لوگوں کے گناہوں کو جذب کر کے، جو سفید اور روشن پتھر تھا وہ سیاہ اور کالا پڑ گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے آنکھ اور زبان عطا فرمائیں گے۔ جس بندے کو اس نے دیکھا یا جس بندے نے اس کا استعلام کیا، بوسہ لیا، قیامت کے دن یہ پتھر اس کے حق میں گواہی دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے تھے اور کھڑے ہو گئے حجر اسود کے پاس۔ انک حجر لا تنفع ولا تضر، تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچائے گا نہ نقصان۔ ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے عرض کیا امیر المومنین، اس پتھر کے اندر اللہ نے وہ صفت، وہ خصوصیت رکھی ہے، یہ پتھر نفع بھی پہنچائے گا، نقصان بھی پہنچائے گا۔ جس نے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسے چھوا اور اسے چوما ہے، قیامت کے دن یہ اس کے حق میں سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے دن یہ پتھر ہر اس بندے کو پہچانے گا، اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔
تو ان صحابی نے کہا امیر المومنین یہ نفع بھی پہنچائے گا نقصان بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اگر میری آنکھوں نے نہ دیکھا ہوتا کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے، تجھے ہاتھ لگایا ہے، تیرا استعلام کیا ہے، اگر میری آنکھوں نے اس منظر کو نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرے قریب بھی نہ آتا۔ تو حج نام ہے، یہ اعمال ہیں اللہ کے کچھ نیک بندوں کی وفاؤں کے، یہ طریقے ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان جو دوڑ لگائی جاتی ہے یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ طواف انبیاء علیہ السلام کا طریقہ اور سنت ہے۔ تو حج اللہ کے کچھ مخصوص اور نیک بندوں کی اداؤں اور وفاؤں کا نام ہے۔ اللہ نے ان کی عبادات کو قبول فرما کر، ان کے طرز، ان کے اطوار کو اللہ نے پسند فرما کر اسے حج کی عبادت بنا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی کو کیا شان عطا فرمائی۔ ہماری نگاہوں میں شاید آج کے حجاج کرام کی اتنی اہمیت اور قدر نہ ہو، آج ہم نے اسے ایک معمولی سفر سمجھا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میری امت پر ایک زمانہ آئے گا لوگ کثرت سے حج کریں گے لیکن ان حاجیوں میں اخلاص کے ساتھ حج کرنے والے اتنے ہی ہوں گے جتنے چاول کے اندر کنکریاں ہوتی ہیں۔ بہت کم لوگوں کے حج کو اللہ قبول فرمائے گا۔ سیاسی لوگ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنی لیڈری اور اپنی کرسی کو بچانے کے لیے حج پر جائیں گے، سعودی عرب کے بادشاہ سے ملاقات کریں گے، سیاسی طاقت کو بڑھائیں گے۔ لوگ سیاسی اغراض کی بنیاد پر حج کو جائیں گے۔ میری امت کے تجار، تجارت کرنے والے تجارت کی نیت سے حج کو جائیں گے، وہاں وہ تجارت کریں گے، وہاں سے وہ مال لائیں گے، یہاں فروخت کریں گے۔ میری امت کے علماء شہرت اور ریاکاری کے لیے حج کریں گے، لوگ ان کی تعریف کریں فلاں مولانا ہر سال حج پر جاتے ہیں۔ میری امت کے فقراء بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے، بھکاری بن کر جائیں گے۔ وہاں تو انبیاء علیہ السلام اللہ سے بھیک مانگنے کے لیے آتے تھے، یہ لوگوں سے بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے۔ تو آج کا وہ دور ہے کہ بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کو بڑی عظمت عطا فرمائی۔ قرآن اور حدیث میں اس کا بڑا مقام ہے، اس سے بڑھ کر اس کی عظمت کیا ہوگی؟ من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے حج کیا، اور نہ ہی اس حج کی عبادت کے دوران نہ کوئی گناہ کا کام ہوا، کوئی معصیت ہوئی، نہ گالی گلوچ کیا، نہ کوئی گناہ کا کام اس نے کیا۔ تو رجع کیوم ولدتہ امہ، حج کی یہ عبادت اس بندے کو اتنا پاک کر دے گی جیسا کہ آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی عظمت والی یہ عبادت ہے، اتنی فضیلت اللہ نے اس عبادت کو عطا فرمائی۔ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ایک حج کی وجہ سے۔ لیکن کوئی حاجی ایسا حج بھی تو کرے، کسی کا حج اس قابل بھی تو ہو کہ اسے گناہوں سے پاک کر سکے،
اس کا وہ حج اس کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکے، اس کی معافی اور مغفرت کا سامان بن سکے۔ حاجی کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی کا وہ مقام ہے اللہ کے دربار میں جب اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں گے، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما دیں گے، جن جن کے حق میں حاجی مغفرت کی دعا مانگے گا اللہ ان کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ اللہ اس کی دعا کو رد ہی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ایسے مقامات پر یہ جا رہا ہے، ایسے مقدس مقام پر یہ قدم رکھ رہا ہے جہاں ایک نہیں 15 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حجر اسود، حتیم، ملتزم، میزاب رحمت، مطاف، مسجد حرام، مقام ابراہیم، رکن یمانی، صفا اور مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، جمرات، یہ وہ سارے مقامات ہیں جہاں جہاں حاجی جا کر ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں دعا فرمائی، اے اللہ تو حاجی کی بھی مغفرت فرما دے، اور جن کے حق میں حاجی بخشش کی دعا کرے اے اللہ تو ان کی بھی بخشش فرما دے۔ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہر حاجی کے حق میں شامل حال رہے گی۔ حج کرنے والے احباب اپنے آپ کو پہچانیں، ذرا اپنے آپ کی شناخت کو سمجھیں، اپنے آپ کے فضیلت اور عظمت کا تصور کریں۔ اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو کیا عزت عطا فرمائی ہے۔ آج ایک معمولی کھیل تماشا ہو چکا ہے حج کا یہ سفر۔ حج کی اس عبادت کو لوگوں نے آج تجارت بنا دیا۔ اس سفر کو ایک کھیل تماشا سیر و تفریح کا لوگوں نے آج سامان بنایا۔ حج کا یہ سفر انسان کی دنیا کو بھی آباد کر دیتا ہے، اس کی آخرت کو بھی آباد کر دیتا ہے۔ حج کا یہ سفر انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، موت کی یاد تازہ کرتا ہے، اسے کفن کی یاد دلاتا ہے۔ حکم کیا ہے؟ حاجی حج کا سفر کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہے، اس عبادت کے لیے وہ گھر سے نکلنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلا حکم حاجی کی طرف جو متوجہ ہوتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ حج کی یہ عبادت ان پر لازم اور ضروری ہے، فرض ہے۔ کس کے لیے؟ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، خاندان میں عزت کے لیے نہیں، محلے میں شہرت کے لیے نہیں، لوگوں میں تعریف کے لیے نہیں، اللہ کے لیے یہ کام کرو، اللہ کے لیے یہ عبادت کرو۔ سب سے پہلے اپنے دل کی دنیا کو درست کرو، اپنی نیت کی اصلاح کرو۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے اے میرے بندے اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے اپنے دل کی دنیا کو پاک کر لے۔ جب حاجی اس کا ارادہ کرتا ہے اللہ کی جانب سے سب سے پہلا تقاضا، سب سے پہلا حکم اس کے سامنے یہ رکھا جاتا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ مقصد کیا ہے؟
لوگوں کو دکھانے کے لیے آتا ہے تو یاد رکھ لے تیرے 4.5 لاکھ روپے برباد، اور پرائیویٹ ٹور سے جانے والے 8 لاکھ 9 لاکھ روپے گئے پانی میں۔ تمہارا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھائیں گے، لوگوں میں شہرت ہو جائے گی، 9 لاکھ روپے خرچ کر کے 9 نیکیاں بھی تم کو نہیں ملیں گی۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ لوگ تمہیں حاجی کے لقب سے پکاریں، لکھنے والے الحاج کا لفظ لوگ لکھیں، خود بول کر نہ لکھوائیں۔ کل بھی میں نکاح کا دفتر لکھ رہا تھا، صاحب شاید مجمع میں بیٹھے ہوں گے، ان سے میں نے نام پوچھا، گواہ یا وکیل تھے، اب بھی اس مجمع میں ہیں، مجھے کوئی جھجک نہیں کہ ان کو کیا لگے گا۔ چنانچہ میں نے نام پوچھا، انہوں نے کہا الحاج الحاج، 1 سے 2 3 مرتبہ وہ کہنے لگے، میں اسے نظر انداز کرتا رہا، میں صرف نام لکھتا رہا۔ انہوں نے کہا مولانا میرا نام الحاج فلاں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تمہارے اندر یہ بیماری سب سے پہلے نکلنی چاہیے، لوگ تمہیں حاجی کہیں، لوگ تمہارے نام سے الحاج کا لقب لگائیں۔ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، مولانا میرے نام کے ساتھ الحاج چھوڑ دیے، میرے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ نہیں آیا۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ، تم نے لوگوں کے لیے یہ کام نہیں کیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ کام تمہارا، یہ عبادت اللہ کے لیے ہے۔ لبیک تلبیہ کا مطلب کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ حاجی جب یہ تلبیہ پڑھتا ہے، تلبیہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے یہی بات سمجھائی، میرے بندے تو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تلبیہ پڑھ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، مجھے یہ بتا تیری حاضری کا مقصد کیا ہے؟ تو حاجی کہتا ہے لا شریک لک، اللہ تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا، میرا یہ سفر صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریفیں، تمام تیرے نعمتیں اور تمام ملک اور حکومت، قبضہ اور اقتدار، اختیار، سب کچھ تیرے لیے ہے، لا شریک لک۔ پھر دوبارہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سفر نہیں کر رہا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہاں اب تیرا حج معتبر ہے، ہاں اب تیرا سفر قبول ہے، ہاں اب تجھے وہ فضیلت ہے، ایک قدم اٹھا کر دوسرا قدم رکھے گا تو میرے فرشتے تجھ سے ملاقات کریں گے، تیرا استقبال کریں گے۔ ہاں اب تیرا سفر اس قابل ہے کہ میں اور میرے فرشتے تیرا میزبان بنیں گے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے حج کیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، جا انہی سے اجر بھی حاصل کر لے، میرے لیے کیا ہوتا تو میں اجر دیتا، تیرا مقصد تو لوگوں کو دکھانا تھا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں وہ احباب جن کو اللہ نے یہ سعادت کی گھڑی عطا فرمائی ہے، یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بندوں میں سے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ بہت افسوس ہوا مجھے یہ بات سن کر کہ لوگوں نے نام تو ڈال دیا حج کمیٹی کے لیے، فارم فل اپ کر کے ڈال دیا، اور جب ان کا نام قرعے میں اٹھا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اس مرتبہ 4.5 لاکھ روپے یا 4,25,000 روپے حج پر خرچ ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنے فارم کو، اپنے نام کو واپس لے لیا
انہوں نے واپس لے لیا. نہیں، اتنا مہنگا حج 4 لاکھ روپیہ. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بیٹی بیٹے کے شادی میں پیلس گراؤنڈ میں جاتے ہیں شادی محل بک کرنے کے لیے، 1 دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، 6-8 گھنٹے آپ کے وہاں گزرتے ہیں. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ حرام کے اس اڈے پر میں اتنا پیسہ لگا رہا ہوں، اس سے مجھے کیا ملے گا؟ 40 دن کے سفر پر 4 لاکھ روپے دیتے ہوئے ان لوگوں کی جنہوں نے نام واپس لیا جان نکل رہی ہے. 4 گھنٹوں کے لیے جو ہوٹلوں میں، ان اڈوں میں، ان حرام مقامات پر حرام چیزوں میں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیا کبھی احساس نہیں ہوا؟ کیا آپ کے ایمان نے، آپ کے ضمیر نے وہاں آپ کو جھنجھوڑا نہیں؟ یہ تو عبادت کا سفر تھا. عبادت کے سفر میں میں نے اپنا نام واپس لیا. کبھی یہاں خرچ آرکیسٹرا کے لیے لوگوں کو بلاتے ہوئے سوچا ہوتا؟ آج بھی 4 نکاح ہو رہے ہیں، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، پتہ نہیں ان لوگوں میں سے کن کن لوگوں نے کیا 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 ہوگا. ان حرام چیزوں میں، فضول رسموں میں، کبھی ہلدی کے نام پر، کبھی شکرانے کے نام پر، کبھی نکاح کی دعوت کے نام پر جو حرام کاموں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، کیا وہاں کبھی احساس نہیں ہوا؟ یہ تو عبادت کا سفر تھا. لوگوں نے کہا کہ مولانا بعض لوگوں نے نام واپس لے لیا، مجھے موقع مل گیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ 4 لاکھ روپے. ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اللہ کی نگاہ میں وہ لوگ اتنے مردود ہو گئے، اللہ نے ان کو دھکے دے دیا. حج کا تعلق مال سے نہیں ہے، اعمال سے ہے، نیت سے ہے، کردار سے ہے. ہر کسی کو اللہ اس کی توفیق نہیں دیتا. کروڑوں پتی لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ مجھے حج کرنا ہے. بہت سارے بیٹھے ہوں گے، کبھی ان کو احساس نہیں ہوا کہ مجھے اللہ کے گھر کو دیکھنا ہے. یہ کیا سوچتے؟ اللہ نے ان کو پسند نہیں کیا، اللہ نے ان کو قبول نہیں کیا. بہت سارے بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دھتکار دیتا ہے کہ تو میرے گھر آنے کے قابل ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تلبیہ پڑھوا کر حاجی کے اندر اخلاص پیدا کرتے ہیں. تلبیہ کے یہ الفاظ حاجی کو اپنا مقام، اپنی حیثیت بتاتے ہیں، اس کے دل کی دنیا کو درست کرتے ہیں. دوسرا حکم ہوتا ہے، حاجی صاحب حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے، میرے بندے تو آ رہا ہے میرے در پر، سب سے پہلے اپنا یہ شاہانہ لباس اتار دے. میں جانتا ہوں کہ تو ولیمہ کا 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کا جوڑا پہنا ہے. مجھے معلوم ہے کہ تو نے 1 لاکھ روپے کا سوٹ شیروانی تو نے پہنی ہے. میں جانتا ہوں کہ تیرے جوتے بڑے قیمتی ہیں، لیکن تو آ رہا ہے، تیرا یہ لباس نہیں چلے گا، تیرا یہ لباس میرے دربار میں نہیں چلے گا. سب سے پہلے اپنے لباس کو اتار دے، سب سے پہلے یہ سوٹ بوٹ اتار دے. تو اب بندے کو پہلا حکم کپڑے اتارنے کا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کروڑ پتی کیوں نہ ہو، امیر کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، بادشاہ کیوں نہ ہو، وزیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا امیر آدمی کیوں نہ ہو. سب سے پہلے اللہ کا حکم اسے اپنی حیثیت کو بدلنے کا، اپنے کپڑے اتارنے کا ہوتا ہے. اب اس نے کپڑے اتار دیے، وہی احرام کی 2 سفید چادریں، بلکہ عام لفظوں میں کفن کی 2 چادریں اس کے ہاتھ میں تھمائی جاتی ہیں. یہ لے پہن لے ان کپڑوں کو. اللہ تبارک و تعالی حجاج کرام کو
یہ 2 سفید چادریں پہنا کر، ان کے جوتے اتروا کر، ان کی پگڑی اتروا کر، ان کی شان بان کی ٹوپی اور تاج اتروا کر اللہ تعالیٰ ان کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں۔ اللہ ان سے پوچھتے ہیں کیا قصہ ہے، کیا قصہ ہے، کیا سوچتے ہو؟ یہی تمہاری حیثیت ہے، یہی تمہاری حقیقت ہے۔ آخر کار یہی 2 کفن کی چادریں تمہارا آخری لباس بنیں گی۔ اللہ پوچھتے ہیں اس بندے سے کیا اب بھی تجھے فخر ہے اپنے قیمتی کپڑوں پر؟ کیا اب بھی تو شان کرے گا اپنے قیمتی سوٹ پر؟ کیا تجھے بھروسہ ہے اپنے تاج پر، اپنی پگڑی پر؟ کیا اب بھی تجھے فخر ہے؟ کس دولت پر تو ناز کرتا ہے، کس عہدے پر تو اکڑتا ہے، کس عزت پر تو شان کرتا ہے؟ میری عزت اور جلالت کی قسم، آخر کار انجام کار تیرا یہی لباس ہوگا۔ انہی 2 چادروں کو پہن کر تو آج جا رہا ہے۔ بندے مومن بالخصوص حاجی کو اللہ یہ سبق دے رہے ہیں، میرے بندے آج تو غسل کر کے جا رہا ہے، میری عزت کی قسم وہ دن آنے والا ہے لوگ تجھے تختے پر ڈال کر غسل دیں گے۔ وہ دن آنے سے پہلے توبہ کر لے میرے بندے، آج تو خوشبو عطر سرما لگا کر جا رہا ہے، میری عزت کی قسم وہ دن آنے والا ہے لوگ تجھے جنازے میں لٹا کر تیرے آنکھوں کو سرما لگائیں گے، تیرے بدن پر خوشبو ملیں گے۔ آج توبہ کر لے وہ دن آنے سے پہلے۔ آج تو کار میں بیٹھ کر سفر کر کے جا رہا ہے، میری عزت کی قسم وہ دن آنے والا ہے کہ لوگ تجھے کندھوں پر اٹھا کر لے کر جائیں گے۔ آج تو خود احرام کی چادریں پہن کر جا رہا ہے، میری عزت کی قسم وہ دن آنے والا ہے کہ لوگ تجھے جنازے میں لٹا کر یہ 2 چادریں پہنائیں گے۔ آج تو 2 رکعت نماز پڑھ کر جا رہا ہے، احرام کی 2 نفل نماز، وہ دن آنے والا ہے لوگ تیرا جنازہ سامنے لگ کر تیری نماز جنازہ پڑھیں گے۔ آج تو 40-45 دن کے لیے جا رہا ہے، واپس آئے گا، لیکن یاد رکھ لے ایک دن میری عزت کی قسم وہ بھی آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے، یہ 2 چادریں پہن کر جب تو گھر سے نکلے گا پھر دوبارہ کبھی تجھے اپنے گھر کو لوٹنا نصیب نہ ہوگا۔ وہ دن تیری زندگی میں آنے والا ہے، یہ عارضی سفر ہے، یہ احرام کی چادریں عارضی کفن ہیں۔ اس سفر میں اس دائمی سفر کو یاد کر لے، اس کی تیاری کر لے۔ ان احرام کی چادروں میں اس کفن کی چادر کی تو تیاری کر لے، اس ہوائی جہاز میں جاتے ہوئے اس جنازے کی تو تیاری کر لے۔ حاجی کو احرام کی چادریں پہنا کر اس کی اوقات، اس کی حیثیت بتائی جاتی ہے اور اس کی اکڑ کو نکالا جاتا ہے، اس کی اوقات سمجھائی جاتی ہے۔ کس دولت پر تو ناز کرتا ہے، کس حیثیت پر تو فخر کرتا ہے، کن عہدے اور مناصب پر تو شان محسوس کرتا ہے۔ انجام کار تیری حقیقت یہی ہے، تیری حیثیت یہی ہے۔ تو آیا تھا دنیا کے اندر کچھ نہیں تھا، تو جائے گا اس دنیا سے تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دن آنے سے پہلے پہلے اس سفر میں توبہ کر لے، اس سفر کو مغفرت کا سامان بنا، بخشش کا ذریعہ اور سبب بنا۔ یہاں بیٹھ کر توبہ اور استغفار کر لے۔ حاجی کو حج کے سفر میں یہ سمجھایا جاتا ہے، اب حاجی کو یہ سبق دیا جاتا ہے، تو جو لوگ حجاج کو روانہ کرتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص 2 باتیں ہیں۔ جو بھی حاجی کو روانہ کرتے ہیں، حاجی کو روانہ کرنے والے ان احباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کا حکم فرمایا ہے۔ اور حج کی عبادت کسی چیز پر موقوف نہیں۔ کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں ریٹائرڈ ہونے کے بعد حج کو جاؤں گا،
یا بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، شادی کر کے حج کو جاؤں گا، یا گھر تعمیر نہیں ہوا، گھر تعمیر ہونے کے بعد حج کو جاؤں گا۔ کوئی بندہ یہ بہانہ نہیں کر سکتا۔ حج کی عبادت صرف ایک بات پر موقوف ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ حج کو مؤخر کر سکتا ہے، حج کو ٹال سکتا ہے، صرف ایک بات کی وجہ سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے والوں کو دو باتوں کا کیا حکم فرمایا، اور حاجی صرف ایک بات پر حج میں تاخیر کر سکتا ہے، وہ کون سی بات ہے؟ انشاءاللہ میں اس کی تمام تر تفصیلات آئندہ جمعہ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جتنے حجاج کرام امسال حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، سب کے حج کو حج مقبول بنائے، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں سب کی جانب سے ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی دعاؤں میں اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے۔ آپ اپنی مستجاب دعاؤں میں ہم سب کو یاد فرمائیں، ملک کے امن و امان کے لیے دعا فرمائیں، قوم و ملت کے لیے آپ دعائیں فرمائیں۔ آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا جینا حرام کیا جا رہا، مساجد کو مٹایا جا رہا ہے، ہماری بچیوں کے سر سے دوپٹے اتارے جا رہے ہیں، ان کے برقعے اتارے جا رہے ہیں، ظلم عام ہو رہا ہے، ظالم بڑے حد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کی دعاؤں میں وہ اثر رکھا ہے، وہ پرواز رکھی ہے، وہ تاثیر اور طاقت رکھی ہے۔ آپ کی دعاؤں سے ملک کا مقدر بدل سکتا ہے، ملت کے حالات بدل سکتے ہیں۔ اور ظالموں کے حق میں دعا فرمائیں، جا کر کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر ملتزم کے پاس حتیم میں مطاف میں سجدہ کر کے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ دور حاضر کے ظالموں اور فرعونوں کو یا تو ہدایت دے دے، یا اللہ تعالیٰ ان کو ہلاکت کا، ان کے لیے ہلاکت کا سامان کرے، اللہ ان کو ہلاک کر کے اس زمین سے پاک فرما دے۔ اللہ نے آپ کی دعاؤں میں وہ پرواز رکھی ہے، سب کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ اللہ کرے کہ آپ کی دعاؤں میں ہم جیسے گنہگاروں کا حصہ نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔